بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اسی چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ پوچھا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ ستا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے دروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہیے تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے رکے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے۔ میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔
खलीफा ने उन चीजों को देखते ही कहा, ये चीजें तुझे किसने दी? मैंने कहा कि एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रो पड़ा। काफी देर रोने के बाद मुझसे पूछा कि वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, उसकी वफात के वक्त तुम उसके पास थे? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा, उसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने उस नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो उस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुनी तो मजीद गमगीन हो गया और अपने सर से अमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे जाहिद व पारसा, ऐ मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलकाबात खलीफा ने उस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मजदूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, अलीजा, ये उस नौजवान की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद उसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्स व सुरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तिलावत की। तर्जमा, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफात की खबर दी। मोहसिन दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।